اپنے بزرگوں اور کابرین چیزوں کو محفوظ کر کے شائع کر کے امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں. بہت سی چیزیں ان کی آ گئی ہیں. مجدد یقین رئیس التبلیغ حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدوں کے بیانات آپ نے بہت سے پڑھے ہوں گے. ایک بہت بڑے عالم دین اور داعی اور دعوت کی حکمتوں کے واقف کار رازدار حضرت مولانا سعید خان صاحب کے بیانات کی بھی 2 جلدیں یہ چھپ گئی ہیں. آپ حضرات سے درخواست ہے، خصوصاً دعوت کا کام کرنے والے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم جب کبھی ملاقات ہوتی ہے تو حضرت مولانا سعید خان صاحب کی کتنے واقعات سناتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے دعوت کو انہی سے سیکھا ہے، انہوں نے ہمیں سمجھایا اور ہمارے گھٹ میں، دماغ میں، دل میں اس سے صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق ان بیانات مضامین سے ہوئی ہے. ایک اور سلسلہ قرآن چل رہا ہے نسیم ہدایت کے، جو کہ آپ بہت واقف ہیں. ہر مکان میں جو نئے اسلام قبول کرنے والوں کی کارگزاریاں چپتی رہتی ہیں، جیسے جیسے جمع ہو جاتی ہیں تو جلدیں آئی. اس کی 6ٹھی جلد آئی ہے. اس میں حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کا بھی مقدمہ ہے اور ایک بہت بڑے محدث دنیا کے، اگر کہا جائے سب سے بڑے محدث شیخ محمد عوامہ، شیخ عبدالفتاح وہ خدا کے شاگرد رشید ہیں، ان کا بھی ایک مقدمہ ہے. یہ بھی انہوں نے ابھی چھاپ دیا ہے، شائع کر دیا ہے. آپ حضرات اس سے استفادہ کریں، قبول کرے اللہ تعالیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. حضرات علماء کرام، حاضرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں یہ دین حنیف رحمت بڑھا دی، اللہ کے رحمان صفت کا مظہر دین، ایسا پیارا دین، ایسا محترم دین، ایسا پسندیدہ اور منتخب دین اللہ نے بلا استحقاق بلا طلب ہمیں عطا فرمایا. ہم میں سے نہ کسی نے درخواست کی ہے، نہ ہماری کوئی چاہت، نہ ہماری زبردستی. ذرا تصور کیجئے اللہ تعالیٰ کسی کفر اور شرک کے گھرانے میں ہمیں کسی کافر یا مشرک کے گھر پیدا کر دیتے، کسی ہندو گھرانے میں پیدا کر دیتے، اللہ کسی عیسائی گھرانے میں پیدا کر دیتے، فرض کیجئے کسی جینی گھرانے میں پیدا کر دیتے. ابھی میں اس ہفتے گیا تو کئی جگہ مجھے جینیوں کے فرما روا مجھے ملے تو مجھے ایسا دھر چڑھ گئی کہ اللہ کیسے کریم ہے آپ. ہمیں اسی کو ہم دھرم سمجھتے ہیں. انسان مذہبی فطری اعتبار سے مذہبی پیدا ہوا ہے، اس کی طبیعت میں پیاس ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرے، اس کے لیے جو قربانی دینی پڑے وہ قربانی دینے کو تیار ہے. سماج اس کو کیا کہے گا اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، معاشرے میں اس کی کیا حیثیت ہوگی اس کو بھول جاتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کی پیاس میں، شدت میں، جنون میں. اب اسی کو دھرم کرتے ہوئے، ہم دھرم سمجھتے ہوئے، مذہب سمجھتے ہوئے، اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہوئے اس میں محنت کرتے، مجاہدہ کرتے. اور ذرا سوچئے کہ ہمیں منی بنا دیا جاتا، ذرا تصور کیجئے کیا حال ہوتا. کیسے کریم ہے اللہ کہ اللہ نے ہمیں ایسا دین، ایسا پیارا دین، ایسا پیارا دین کہ دین کو مکمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر احسان جتایا، نبی کے واسطے سے ہم سب پر احسان جتایا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا تو اپنی نعمتوں کا بھی اتمام کر دیا، آخری درجے کی نعمت اپنے بندوں پر نازل. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو دین کے طور پر میں نے تمہارے لیے منتخب اور پسند کیا. اللہ کا پسند فرمودہ، اللہ کا منتخب دین ہے یہ اسلام. اللہ تعالیٰ ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے. پیدا کرنے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، پیدا کرنے والے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ انسان کی سب سے کیا چیز اس کو چولوں کو صحیح کرے گی، کیا چیز اس کی زندگی کو بگاڑ دے گی، کیا چیز اس کی زندگی کو سنوار دے گی، کیا چیز اس کی پہلی ضرورت ہے، کیا چیز اس کی دوسری ضرورت ہے، کیا چیز تیسری ضرورت ہے. اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت، ہمارے مزاج، ہماری ضرورتوں، ہمارے تقاضوں کا لحاظ کر کے اس پورے دین کے احکام، اوامر و نواہی کا سلسلہ نافذ کیا ہے ہم پر. اللہ کو ہمارے دین کی ضرورت نہیں ہے. ساری دنیا کے لوگ کافر مشرک ہو جائیں، اللہ کی شان کو گھٹ جائے گی.
ساری دنیا کے لوگ نبی بن جائیں تو اللہ کی شان بڑھنے والی نہیں ہے. ہماری ضرورت کے لحاظ سے جو چیزیں ہمارے لیے ضروری تھی ان کو ہمارے لیے ضروری قرار دیا، جو چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ تھی ان سے ہمیں منع کیا. جو چیزیں بہت زیادہ ضروری تھی، یہ بھی اللہ خوب جانتے ہیں انسانی فطرت کو ہم نے ایسا بنایا ہے، ایک دم ایک سی پابندیاں اس پر لگا جائے تو اگتا جاتا ہے. اس لیے کچھ گنجائش، کچھ آپشنز رکھ کے جائیں. یہ اللہ نے ہماری مزاج دیا. تو جو چیزیں بہت زیادہ ضروری تھی ان کو فرض عین قرار دیا، ان سے کم درجے کی ضروری تھی ان کو واجب، ان سے کم درجے کی ضروری تھی سنت مؤکدہ، ان سے کم درجے کی تھی تو ان کو سنت غیر مؤکدہ. پھر کچھ چیزیں ایسی کہ کرنا چاہے تو کر لے، نہ کر سکے تو کوئی دکھ بھی ہو بھی نہ ہو، ان کو مستحب قرار دے دیا. اس طرح جو آخری درجے میں نقصان تھی ان کو سرئی گناہ کبیرہ، پھر گناہ صغیرہ اس سے کم درجے کی نقصان دینے والی، مکروہ تحریمی، مکروہ تنظیمی. یہ تدریج جو ہے یہ ہماری عین فطرت کے مطابق ہے اور اللہ کی منتخب ترتیب ہے جو ہمارے مزاج، ہمارے تقاضے، ہمارے ضرورت کے لحاظ سے اللہ نے طے فرمائی. یہ تدریج اللہ کی منتخب ہے جس کو فرض عین کیا. دین اس کا نام ہے، مسلمانی اس کا نام ہے کہ ہم اسی تدریج کے ساتھ اس کو اس درجے پر رکھتے ہوئے اس عمل کو مانیں. جو چیز فرض ہے اسے فرض سمجھیں، جو چیز واجب ہے اسے واجب سمجھیں، جو چیز سنت مؤکدہ ہے اسے سنت مؤکدہ سمجھیں، جو سنت غیر مؤکدہ ہے اس سنت غیر جو مستحب ہے مستحب سمجھیں. اگر مستحب کو حضرت مولانا ابراہیم الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں حاضری ہوئی، پہلی مرتبہ حاضری تو حضرت نے یہ فرمایا جب مستحب کو واجب سمجھا جانے لگے تو اس کا ترک واجب ہوتا ہے. اگر مستحب کو واجب سمجھ تدریج بدل دی، جو اللہ نے پہلے طے کیا تھا اس کا مقام اس کو بدل دیا. تو ایک دم ساری پابندی لگائیں اللہ کو جانتے ہیں تو اگتا جاتا ہے. اس لیے دین پورا کا پورا قرآن مجید لکھ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر. اس کائنات کو بنانے سے پہلے قلم پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، قرآن مجید لکھا، اور اسی طرح 30 پارے جو ہمارے یہاں چھپتے ہیں جس ترتیب کے ساتھ، اسی ترتیب کے ساتھ لکھا اللہ نے. لیکن ایک دم پورا دین نافذ نہیں کر دیا. قرآن مجید بھیج دیتے اللہ کے رسول کے پاس سارا مان لو، ایسا نہیں کیا، بلکہ تھوڑا تھوڑا 23 سال 4.5 ماہ کی مدت میں تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق احکام نافذ ہوتے گئے. پہلے ایک حکم نافذ کیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اس طرح ہے. ایک دم نہیں سارا احکام نافذ فرمائے اللہ تعالیٰ نے، چونکہ انسان کی فطرت ہے ترتیب اور تدریج کے ساتھ یہ جو ہے اس کو گنجائش ہو تو اس کی طبیعت پر بوجھ نہیں ہوتا، اس کی فطرت کے مطابق ہوتا ہے وہ ضابطہ قاعدہ. شراب حرام لکھی ہوئی تھی پہلے اللہ تعالیٰ نے، رسم میں ہماری شیطان لکھ کے رکھ دیا تھا، لیکن پورے مکی زندگی میں شراب حرام نہیں. مدینہ میں کتنے دن جانے کے بعد شراب کی حرمت نازل ہوئی. تو یہ ترتیب، یہ تدریج اللہ کی رحمت اور سراسر اللہ کی منتخب اور پسندیدہ ہے. اب مسلمانی اس کا نام ہے، بندگی ہم بندے ہیں. اور بندہ کس کو کہتے ہیں؟ بندگی کا کمال یہ ہے کہ وہ مانے، اپنی چاہت چھوڑ دے. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ فرما بردار کو، سپرد کر دینے کو، اپنی چاہت چھوڑ کر اللہ کی چاہت، اللہ کی پسند کو اور انتخاب پر سر تسلیم خم کر دینے کو کہتے ہیں مسلمان. اپنی چاہت منوانے کو نہیں، منوانے والا مسلمان نہیں، ماننے والا مسلمان. اسی ترتیب اور تدریج کے ساتھ مانیں گے تو ہم کمال بندگی ہمیں عطا ہوگا. بندگی عبادت کس کو؟ ہم بندے بنائے گئے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مسلمان کون ہے؟ فرما بردار وفادار بندہ. تو بندگی جب ہی بندگی ہو سکتی ہے جب وہ ترتیب بھی اللہ نے اپنے نبی کے واسطے سے طے کی. قرآن بھی نازل ہوا اور قرآن کو جس ترتیب کے ساتھ اور جس تدریج کے ساتھ نبی نے نافذ کیا، ظاہر ہے کہ جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی احکام ہیں، اس کی ترتیب بھی وہی ہو، تدریج بھی وہی ہو، درجہ بھی وہی، ترتیب بھی وہی، تب وہ بندگی کہلائے گی. یہ نماز پوری زندگی بندگی ہے. یہ جو جزوی طور پر ہمارے ذہنوں میں تصور ہے بندگی کا، یہ غلط ہے کہ ہم لوگ صرف نماز کو عبادت سمجھتے ہیں، روزے کو عبادت سمجھتے ہیں، حج کو عبادت سمجھتے ہیں. پوری زندگی عبادت، بندگی کے لیے پیدا کیا، کسی وقت آزاد نہیں. یہ جو نماز، روزہ اور حج، زکوٰۃ ہیں، یہ بندگی کی ریہرسل، مشق ہے، ٹریننگ ہے، ماننے کی مشق کرائی جاتی ہے. یہ بندگی جب ہی بندگی ہوتی ہے جب اسی تدریج کے ساتھ، اسی ترتیب کے ساتھ مانے. مثال کے طور پر نماز ہے
تو نماز جب ہی نماز قبول ہوگی اور بندگی کہلائے گی جب اسی فرض کو فرض سمجھیں، واجب کو واجب. 2 رکعت نماز صبح کی پڑھی، فجر کی فرض، اور فرض کے بجائے مستحب نفل پڑھ رہا ہوں تو ہو جائے گی نماز. اس کو فرض ہی سمجھ کر پڑھیں، واجب کو واجب سمجھ کر پڑھیں، اور اس کے جو اندر کے جو اجزاء ہیں، ارکان ہیں، ان کا بھی وہی درجہ رکھا جائے جو اللہ نے طے کیا ہے. نماز کی ایک ترتیب ہے، پہلے شرائط نماز پوری کریں گے. آپ شرائط نماز پوری نہیں کری، وضو نہیں کیا، جسم پاک نہیں، کپڑے پاک نہیں، جگہ پاک نہیں ہے، نماز کا وقت نہیں ہے، قبلے کی طرف رخ نہیں ہے، تو نماز ہو جائے گی؟ پہلے شرائط نماز سے پہلے شرائط نماز پوری کی جائیں گی. پھر نیت کر کے تکبیر تحریمہ سے نماز شروع کریں گے، پھر قرات ہوگی، پھر رکوع ہوگا، پھر سجدہ ہوگا، قیامہ ہوگا، سجدہ، جلسہ، اور پھر آخر میں قاعدہ اخیرہ سلام پر نماز کو ختم کریں گے. تو نماز ہوگی، ادا ہوگی، بندگی ہوگی. اگر آپ نے سوچا تھکے ہارے آ رہے ہیں، سانس تو پھول رہا ہے، ذرا بوڑھے آدمی ہیں تو چلو مسجد میں جا کے پہلے بیٹھ جاتے ہیں، ذرا ہاں سانس ٹھیک ہو جائے. اتنی دیر بیٹھے ہوئے تو ہیں ہی، جو بیٹھے ہوئے عمل پورے کر لو. تو سلام سے شروع کر دیتے ہیں بیٹھ کر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر تشہد پڑھی، پھر کھڑے ہو گئے، ذرا سانس آیا دم میں دم تو کھڑے ہو گئے. پھر تکبیر تحریمہ پر اللہ اکبر کہہ کے نماز ختم کر دی تو نماز ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ ترتیب جو اللہ نے اپنے نبی کے واسطے سے طے کی تھی، اس ترتیب کے خلاف پڑھی تو بندگی نہیں. اگر آپ نے سوچا کہ نماز ادا ہو گئی ہے میری اس طرح پڑھنے سے، تو آپ نے کفر کیا. یہ بندگی نہیں ہے، آخری درجے میں سرکشی ہو جائے گی کہ آپ نے اس ترتیب کو بدل دیا جو ترتیب اللہ نے پسند کی تھی، منتخب پسندیدہ ترتیب جو طے کی تھی اپنے نبی کے واسطے سے، سکھائی تھی ہمیں. روزہ ہے، اس کی ایک ترتیب ہے. سحری سے روزہ شروع کریں گے، افطار پر ختم کریں گے، اور درمیان میں کھانا پینا اور جمع وغیرہ سے پرہیز کریں گے. اب سوچا بڑی گرمی کے روزے آ رہے ہیں، ہم تو کمزور ہیں، نہ رکھنے سے تو رکھنا اچھا ہے. چلو مقصود تو یہی ہے، سحری سے افطار تک خاموش بالکل کھانے پینے چیزوں سے پرہیز کرنا. تو سحری بھی ہو جائے، افطار بھی ہو جائے، اور بیچ میں خلا بھی ہو جائے تو روزہ ہو جائے گا. چلو اب کے افطار سے شروع کرتے ہیں روزہ. افطار سے شروع کرتے ہیں، رات بھر سوئیں گے، سنائیں گے، تو اس میں نہ ایک فائدہ یہ ہوگا، نہ بد نظری، نہ بد کلامی، نہ غیبت، نہ کچھ. کھانا پینا تو ہو گئی، اور سحری پر ختم کر کے اپنا مستی لیں گے پورے دن، تو ہو جائے گا اس طرح روزہ. کیوں نہیں ہوا روزہ؟ ترتیب پلٹ دی. ترتیب وہ نہیں کہ اللہ نے پسند. حج ہے، حج کی ایک ترتیب ہے. یہاں سے احرام سے شروع ہو کر طواف وداع پر ختم کی. اب آپ گئے، سوچا احرام میں تو بڑی دقت ہے، احرام بعد میں باندھ لیں گے، چلو ایسے ہی چلتے ہیں. یہاں سے بغیر احرام کے چلے گئے، وہاں جا کے سوچا جمرات پر سب سے زیادہ حادثے ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں حاجی زیادہ کہ وہیں جو بھی ہوتے ہیں حادثے ہوتے ہیں. اب بھیڑ ہے نہ بھاڑ ہے، سب سے پہلے شیطانی کو پیٹ. تو سوچتے ہیں شیطان ویطان نہیں پیٹتا ہے، تو ہم لوگوں کی جہالت ہے. اللہ کے خلیل کی ادا، محبت بری ادا کی نقل کی جاتی ہے وہاں پر کہ جمرات پر چلو بھائی ایسا کرتے ہیں، یہ جمرات کا کام جو خطرے کا ہے پہلے نمٹا لیں، اتنے لوگ ہیں، حاجی ہے ہی نہیں. اس طرح کرے گا تو حج ہو جائے گا. جمرات کی جو ترتیب طے کی ہے، پہلے جس دن اس جمرے پر مارنا ہے اس وقت تک وہ جمرات رمی کی وجو پورا نہیں ہوگا، دم پر دم دیتے چلے جائیں گے. وہ ترتیب بھی وہی ہو. اللہ نے جو منتخب ترتیب بتائی ہے، اللہ اسی کے مطابق وہ کیا جائے. اس ترتیب میں جو دین کے نفاذ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے، وہ کون سی آیتیں نازل؟ 29 پارے چھوڑ، کبھی سوچا نہیں ہم نے. یہ ملت میرے دوستوں معلم نبی کی معلم امت ہے، اور جہالت اس کی پہچان ہو گئی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پہلی بنیاد ہی ٹیڑھی ہو گئی. پہلی بنیاد ٹیڑھی ہو جائے تو پوری دیوار ٹیڑھی ہو جاتی ہے. 29 پارے چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے جو لکھ رکھے تھے اسی ترتیب کے ساتھ، حدیث سے ثابت ہے کہ وہی ترتیب تھی لوح محفوظ پر. 29 پارے چھوڑ کر 30ویں پارے کی آدھے کے بعد کی سوئی آیت نازل فرمائے، اقرا اسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ آیتیں ہیں جو سب سے پہلے نازل ہوئی. اس میں ذرا برابر آپ کو سب کو معلوم ہے، جو پڑھے نہیں، مدرسے میں گئے نہیں، انہیں بھی معلوم ہے یہ بات. اقرا سے شروع ہوتا ہے قرآن، اسلام شروع ہوتا ہے اقرا سے، پڑھو. اور یہ 100% انسانی مزاج، تقاضے اور فطرت کے مطابق اللہ کی طرف سے انتخاب ہے. سراسر رحمت بھرا فیصلہ ہے یہ انتخاب، ہماری ضرورت اور تقاضے کے مطابق. انسانی فطرت کا خاصہ یہ ہے، اس کی مجبوری ہے کہ جس کام کو اسے کرنا ہے اسے پہلے سیکھنا پڑے گا.
جس چیز کو ماننا ہے اسے جاننا پڑے گا. جانے بغیر ماننا ممکن نہیں, سیکھے بغیر کرنا ممکن ہی نہیں ہے. ڈرائیونگ جانتے نہیں ہیں تو ڈرائیونگ کر نہیں سکتے. آپ کو معمار کا کام جانتے نہیں ہیں تو تعمیر کر نہیں سکتے. جھاڑو دینا آتا نہیں تو جھاڑو دیں گے نہیں, آپ بگاڑ پیدا کریں گے آپ. اس لیے پہلی ضرورت ہے جاننا. اس لیے نہیں فرمایا مانو, آمین, ایمان لاؤ, اسلم, مسلمان ہو جائے, بھی نہیں فرمایا مسلمان ہو جائے, نہیں حکم دیا. اس سے پہلے کیا حکم دیا؟ اقرا, پڑھو, جانو, سیکھو, معلوم کرو. اس لیے کہ جانو گے نہیں تو مانو گے کیسے؟ اگر مسلمان بننا ہے تو اسلام سیکھنا پڑے گا, ایمان لانا ہے تو ایمان سیکھنا پڑے گا, پہلے سیکھنا پڑے گا. یہ ترتیب ہے. جانے بغیر ماننا ممکن ہے. انسانی فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا, اقرأ بسم ربک الذی, علم پہلے عمل بعد میں. علم کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں, قربان جائیے اللہ کی رحمت پر. یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آدمی سیکھ کر کسی سے زبانی معلوم کر کے حاصل کر لے, جماعت میں جاتے ہیں, لیکن وہ بہت مشکل راستہ ہے, طریقہ ہے, انسانی فطرت سے ہمانگ راستہ نہیں. ہمارے ساتھ ایک حاجی صاحب تھے پرسوں, بیچارے بڑے رو کے کہنے لگے مدرسہ قائم کیا. بہت دنوں سے کہہ رہے تھے, رات بھر دعا مانگی, صبح کو میرے پاس آ گئے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ راستہ کسی نے بتایا کہ وہ غلط ہے اور وہ راستہ صحیح ہے. وہ راستہ تھا ہی نہیں, ہم نے اسی راستے کو اختیار کر لیا, طے کر لیا, اور ان کے یہاں پہنچ گئے. اللہ سے منواتا ہے آدمی. جو مین جلسہ تھا جس میں جانا تھا, راستہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے وہ جلسہ ختم ہو گیا, ہم جلسے میں نہیں پہنچ سکے, اور ان بزرگ صاحب کے پاس پہنچ گئے. 4 مہینے جماعت میں لگائے, آخری درجے کی کوشش کے بعد پوری نماز یاد نہیں ہوئی. اس لیے کہ پوچھ کر اور سیکھ کر جان کا زبانی علم حاصل کرنا انسانی فطرت کے لیے ہم آنگ نہیں. اس سے فطرت ایک طریقہ وہ بھی ہے, لیکن کچھ لوگ سیکھ سکتے ہیں, کچھ نہ کچھ علم حاصل کیا جا سکتا ہے اس طرح بھی. لیکن اس طرح مکمل علم انسانی مزاج کے مطابق یہ طریقہ تعلیم کا صحیح نہیں, اس سے ہم آنگ نہیں. ایک طریقہ علم لدنی کا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے سینے میں انڈیل دیتے ہیں, ایسا بھی ہوا ہے. کچھ لوگ, بہت کم ایسے لوگ ہوئے ہیں دنیا میں, چند چنیدہ. انسانی فطرت سے ہم آنگ کون سا طریقہ ہے؟ اصحاب علم اور آلات علم سے علم حاصل کر. علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم, لکھ کر, کتابوں کے ذریعے لکھ کر, لکھے ہوئے کو پڑھ کر اس حاصل کرنا. یہ نزول کی ترتیب ہے, اور جو موجودہ ترتیب ہے اللہ کی لکھی ہوئی, وہاں شروع ہوتا ہے قرآن الف لام میم ذالک الکتاب سے, الکتاب سے شروع ہوتا ہے. اس اصحاب علم اور آلات علم کے مجموعہ کو کہتے ہیں مدرسہ. اس سے مجھے یہ بات کہنی ہے میرے بزرگوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس منتخب پسندیدہ پسند فرمودہ دین میں سب سے پہلے اولیت تو دی ہے. پہلے نمبر پر جس چیز کو ہمیں ماننے کو کہا ہے, پیش رکھنے کو کہا ہے, فرسٹ پرائرٹی دی ہے مدرسے کو. یہ ہے اللہ کی منتخب پسندیدہ ترتیب, پہلا نمبر مدرسے کا. یہ ہے قرآنی ترتیب. اس لیے کہ جب تک جانے گا نہیں, مانے گا نہیں, جس جگہ علم اسلام کو سیکھے گا نہیں تو مسلمان بن نہیں سکتا, ایمان کو سیکھے گا نہیں تو ایمان لا نہیں سکتا. اب اگر ایمان سیکھنے کا نظم نہیں, اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ایمان سیکھنے کا نظم نہیں ہے. جس علاقے میں وہاں کے لوگوں نے مسلمان رہنے کا, ایمان مومن رہنے کا ارادہ ہی نہیں کیا ہے, اسلام سیکھنے کا نظم نہیں ہے, اور بچوں کو اسلام سکھانے کا نظم نہیں کیا ہے, اس کا مطلب اپنی نسلوں کو ان کا مسلمان رکھنے کا ارادہ ہی نہیں. اس لیے کہ بغیر سیکھے رہنا یا بننا ممکن ہی نہیں. اس لیے قرآنی ترتیب یہ ہے کہ مدرسہ پہلے. اس لیے میں کیا کرتا ہوں کہ وہ بستیاں جن میں بسانے سے پہلے مدرسے کا انتظام نہیں ہے, غیر اسلامی طرز پر بسی ہوئی بستیاں, قرآن کی ترتیب کے, اللہ کی منتخب ترتیب کے خلاف بسی ہوئی بستیاں ہیں. وہ ایسی بستیاں ہیں جو ایسی نماز ہیں جو سلام سے شروع ہو رہی ہیں, وہ ایسی بستیاں ہیں, ایسا روزہ ہے جو افطار سے شروع ہو رہا ہے. قرآن کہتا ہے قرآن اقرا بسم ربک. یہ ایسے نہیں ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتفاق سے ایسا ہو گیا کہ اللہ نے دیکھا کوئی سی آیتیں بھی ہیں, چلو اپنے نبی پر بھیج دو. اللہ کے نبی کی بھی فرمائش کو اس میں دخل نہیں, یہ اللہ کا انتخاب ہے. اس انتخاب کو سوچ, ہماری سوچ نہیں اب صحیح ہوئی, فکر اسلامی نہیں, قرآنی نہیں ہوئی. اس لیے کہ ہم نے اس اقرا کی اس ترتیب کو نہیں سمجھا ہے. مدرسے کو اولیت, بستی بسانے سے پہلے, کالونی بسانے سے پہلے مدرسے کا نظم, پھر بستی بسائی جائے تو یہ اسلامی بستی ہے, یہ قرآنی بستی ہے.
پہلے نمبر پر مدرسہ ہو، ایک نمبر، سب سے پہلے سوچ میں، فکر میں ہونا چاہیے، پھر آمدنی میں، خرچ میں، صلاحیت میں، تگ و دو میں، ہر چیز میں پہلے نمبر۔ افسوس یہ ہے میرے دوست بزرگوں کہ پہلا نمبر تو بات کی بات ہے، ابھی ذکر ہو رہا تھا اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے، یہ بات صحیح ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے فضل کہ ایسے گئے گزروں کو، لیکن کہ بچوں کو ان مدرسوں کے کارخانے ایسے ہیں، قرآنی تعلیم کی برکت ایسی ہے کہ اس بالکل را میٹیریل کو، جن کو ہم ردی سمجھ کر اور جن کو بیکار سمجھ کر مدرسے کے سپرد کرتے ہیں، یہ ٹھوک پیٹ کے وارث نبی بنا دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کی میراث پر کھڑا کر دیتے ہیں، یہ ان کا کمال ہے۔ ورنہ ہماری سوچ یہ ہے کہ بالکل گئے گزرا مال آخری پیچھے آخری میں رکھتے ہیں ہم لوگ۔ صورتحال یہی ہے۔ ہمارے ہاں مغربی یوپی میں مدارس ہیں، مدارس کے اجلاس ہوتے ہیں، انہی سے اکثر ایک بڑا سرمایہ اکٹھا ہوتا ہے، تو مارچ اپریل میں جا کر مدرسوں کے جلسوں کی بھیڑ رہتی ہے۔ اب آج کل وہ تاریخیں لینے والے ہیں، آدمی دیکھ کر ڈر لگنے لگتا ہے کہ کہیں گے تو کیسے، منع کریں گے تو کیسے یہ ہوتا ہے، تو ایسی سڑی ہوئی گرمی میں کیوں جلسہ رکھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ صاحب سارے خرچے پورے ہو جائیں گے تو جو بچیں گے پیسے وہی تو مدرسے میں چندے میں دیں گے۔ کس بات کی غمازی کر رہا ہے یہ آپ کا طرز عمل؟ جو بچے ہوئے پیسے مدرسے میں دیں گے۔ آپ نے اقرا کی ترتیب کو خیال کیا؟ اگر اقرا کی ترتیب سے آپ مسلمان ہوتے اور ایسی نماز پڑھنے والے ہوتے جو تکبیر تحریمہ سے شروع ہونے والی اور سلام پر ختم ہے، تو سب سے پہلی آمدنی، پہلی تنخواہ، پہلے دن کی آمدنی اور پہلی جو ہے گنے کی ٹرالی اور پہلی کھیتی کی آمدنی مدرسے میں جمع ہونی چاہیے تھی، اور ایک نمبر کے بچے کو مدرسے میں داخل کرنا چاہیے۔ صورتحال یہ ہے مدرسوں میں خرچ کرنے کو ایک کی بات سمجھتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے اسکول کا ذرا نام لے دیے بس، 4 بچوں یہ دیکھا ہے ہم نے، 4 بچے کسی کے 3 اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ایک مدرسے میں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے اس کا بچہ ہے ہی نہیں، ہے سوتیلا ہے، یا کسی کا لے کے پال لیا ہے اس نے۔ ان کے لیے لائن لگتی ہے فیس کی، باپ بھی لائن میں کھڑے ہوئے صبح سویرا فجر کی نماز سے پہلے، ایسی سردی میں 7 بجے سے اسکول ہوتے ہیں، پوری دلی میں بھیڑ لگی ہوئی ہے مسلمانوں کو، اسکرٹ پہنا ہے اپنی بچیوں کو، جوان بچیوں کے لیے پھرتے ہیں بسوں میں لے کے، اندھیرے اور مدرسے کے جو بچہ پڑھ رہا ہے اس کا منہ بھی نہیں دھلاتی اماں جان۔ ایسا اور پھر خرچ کرنا ایسی بات سمجھتے ہیں۔ میرے سے ایک صاحب کہنے لگے، بہت ہی اس سے فون آیا کہ صاحب ایسا ہے، بہت ہی ضروری کام ہے، 2 دن سے نیند نہیں آ رہی اور ذہن پر اتنا دباؤ ہے، بڑا واقعہ۔ میں سمجھا کوئی موت ہو گئی ہے، کوئی زیادہ بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ تو وہ بیچارے تاجر تھے، کہنے لگے صاحب کیا کہیے حضرت، وہ بچے کو سب مشورہ ہوا کہ بچے کو حافظ بنایا جائے، تو میں لے کے پہنچا، محترم صاحب نے داخلہ کیا کہ لاؤ فیس کھانے کی۔ حضرت مدرسے میں فیس، ہر چیز کو دھندا بنا لیا، میں تو منہ پھٹا کا پھٹا رہ گیا، حضرت مدرسے میں فیس۔ مجھے خیال آیا چھٹی اس کو ذرا تبھی میں نے کہا کہ وہ بچہ تو اسکول میں پڑھتا تھا نا، کیا ہوا پھر کیوں مدرسے میں ڈال دیا؟ کہ وہ حضرت 3 سال فیل ہو گیا تھا چھٹی کلاس میں، سوچا چلو مدرسے میں ڈال دو، حافظ بن جائے گا۔ یہ حال ہے ہمارا، اس میں بھی فیس دینے میں یہ صورت حال ہے۔ مدرسوں کی بے وقتی اور ناقدری ایک نمبر پر نہیں، ہم نے بالکل ایسا ڈال رکھا ہے اسے پیچھے۔ بچوں کو مدرسے میں داخل کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھی ہیں حافظ عبد الوہاب صاحب، وہ بتانے لگے سڑک پر مدرسہ ہے، ایک صاحب آئے، وہ بس میں باہر کھڑا ہوا تھا اثر کے بعد، بس جو ہے رکی، ایک کنستر پھینکا اور ایک بوری پھینکی جس میں کچھ بستر تھا، اور ایک بچے کو اتارا، حافظ جی داخلہ کر لیے میرے بچے کا، اور کہا بھائی چل کنڈکٹر سے کہا چل بھائی چل۔ یہ عام طور پر جو ذرا ہمارا سا کچھ کرتے بھی ہیں، فکر میں ان کے یہاں بھی یہی ہے، اہمیت نہیں، قدر نہیں، منزلت نہیں ہے ہمارے دلوں میں۔ کیسے ہم مسلمان ہیں، کیسی ہماری بندگی ہے اور کیسی ہماری مسلمانی ہے کہ ہم نے اسے ایک کس نمبر پر رکھا میرے بزرگوں۔ اس سلسلے میں میرے بزرگوں جہاں تک یہ بات ہے ان لوگوں کی جو مدرسوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اسلام مخالف تحریکیں، تنظیمیں، ممالک، ان کی بات ہے، ان کی بات تو بالکل اندر کی یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ وہ چونکہ اب تو اس مدرسے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اس سے زیادہ ہمارے پاس اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ ساری اسلام مخالف تنظیمیں، تحریکیں، ملکی اور بین الاقوامی، سب اس پر متفق ہو گئی ہیں کہ اگر مسلمانوں کو اسلام سے محروم کرنا ہے اور اسلامی انقلاب کو روکنا ہے، جو اشاعت کا انقلاب ہو رہا ہے، اسے مدرسوں کے سے ان کا یا مدرسے بند کیے جائیں یا مدرسوں سے مسلمانوں کا اعتماد ختم کیا جائے، بدنام کیا جائے، بس یہ تو کہتے ہیں۔ ورنہ اندر سے وہ سب جانتے ہیں کہ مدرسے کتنے خیر کا کارخانہ ہے، خود
اس کی اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اڈوانی جی جب ہمارے یہاں ہوم منسٹر تھے تو انہوں نے پارلیمنٹ میں بیان دیا تھا کہ ہم نے آخری درجے میں ویجیلنس اور سرکاری اداروں سے سارے اداروں کی تحقیق کرائی، خصوصاً بارڈر پر جو ادارے ہیں جن میں کے بارے میں شکوک شبہات تھے، کوئی آپتی جنک کوئی بات ہم نے مدرسے کی کسی باؤنڈری میں نہیں پائی آخری درجے کی تحقیق کے باوجود۔ یہ اڈوانی کہنے ونے کٹیار جی جو ہے بجرنگ دل کے ذمہ دار ہیں، وہ مدرسے کے خلاف جب تحریک چلا رہے تھے یو پی میں، نوئیڈا میں ملاقات ہو گئی، میں نے کہا کٹیار جی سچ سچ بتائیے کیا مدرسوں کو آپ دہشت گردی کا اڈا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت کیسی بات کر رہے ہیں، اصل میں سچی بات یہ ہے کہ 100% انسانیت صرف مدرسوں میں ہی سکھائی جاتی ہے، مگر ہمیں سیاسی اپنے وہ پورے کرنے ہیں، اس لیے جیسی پالیسی ہوتی ہے پارٹی کی اسی کے مطابق بولنا پڑتا ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر اس سے زیادہ تو کسی اور کی بات سند نہیں ہو سکتی ملک کے لحاظ سے۔ منموہن سنگھ جب پہلی مرتبہ پرائم منسٹر بنے تھے تو امریکہ کا سفر کیا، انہوں نے وائٹ ہاؤس پر بش کی موجودگی میں ایک پریس کانفرنس کہی، اس میں 3 باتیں میں بنیادی کہیں انہوں نے۔ سب سے پہلی بات تو وہ بھی بڑی تھی، میں نے مبارکباد کے خط بھی لکھا تھا، جو صرف ہمارے ملک کے پرائم منسٹر نے کہی کہ امریکہ نے عراق پر حملہ کر کے دہشت گردی کو بڑھاوا دیا، یہ انہوں نے بش کی موجودگی میں یہ بات کہی۔ دوسری بات یہ کہی کہ ہندوستان کے 15 کروڑ مسلمانوں میں کوئی دہشت گرد نہیں ہے ہمارے ملک، یہ بھی انہوں نے کہی، ریکارڈ ہے میرے پاس، اخبار موجود ہے۔ اور تیسری بات یہ کہی کہ 47 سے آج تک کسی مدرسے کی باؤنڈری میں رہنے والے کے خلاف کوئی ملک کی بغاوت یا ملک کی مخالفت کا کوئی مقدمہ ثابت نہیں ہو پایا۔ الزام تو لگے ہیں کہ صاحب اب اس سے زیادہ اور کیا بات ہو سکتی ہے، لیکن خطرناک صورتحال یہ ہے جو مدرسے کے اس اجلاس کے موقع پر کہی جانی چاہیے، اور بات صاف ہونا ضروری ہے، اور میں دل چاہتا ہے کہ باتیں سامنے آئیں، اور ذہن یہ جو امت خودکشی پر اتری ہوئی ہے کہ ان پروپیگنڈوں سے متاثر ہو کر مسلمانوں میں مدرسوں کی طرف سے آخری درجے میں استخفاف اور بدگمانی کا جذبہ پیدا ہو گیا، بے وقتی کا، ناقدری کا۔ 2 لفظ انگریزی کے آئے اور 2 پیسے ہوئے، پھر تو پوچھئے مت کیا صورتحال ہوتی۔ مدرسوں کی اہمیت، تعلیم کی اہمیت ہمارے دلوں میں کتنی ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ اب لوگ کسی بھی بستی میں جانا ہوتا ہے، جا کر کہتے ہیں، پوچھیں گے کسی جگہ نہیں گئے تو تعارف کی ضرورت پیش آتی ہے، مدرسہ صاحب کتنی آبادی ہے، صاحب اتنی آبادی ہے، مسلمان کتنے ہیں، اتنے ہیں، مسجدیں کتنی ہیں، اگر مسجدیں کسی گاؤں میں 5-7 ہوں یا 10 ہوں تو ایک سے پوچھتے ہیں 10 جواب دیتے ہیں، جی 10 ہیں، 22 مسجدیں ہیں جی ہمارے یہاں، ماشاءاللہ اللہ کا گھر ہے، خوش ہونا چاہیے، بہت فخر سے کہتے ہیں۔ جب پوچھتے ہیں مدرسے تو اگر ایک کے بعد 2 مدرسے ہوں تو وہ اس کی طرف کو مجھے دیکھتا ہے، اس کو خاموش رہتے ہیں، بھائی کتنے مدرسے ہیں، ارے بتا دو جو حاجی جی مولانا کیا پوچھ رہے ہیں، وہ بھی بتائے گا نہیں، اسے معلوم ہے، سوچ رہا ہے عیب کی بات کیسے بتاؤں، 2 مدرسے ہونا، جی صاحب مدرسہ تو ایک ہی ہے، ایک حافظ جی نے بیچاروں نے ایک مکتب سا قائم کر رکھا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ مکتب سا، معذرت چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس کی 70 وہ سنائے گا کہ اس کی وجہ یہ تھی۔ جو بات مسجد کی تکثیر میں اور کثرت میں تھی، جو وجوہات، وہی مدرسے کی ہیں۔ 300 نمازی آتے تھے، جگہ ایکسٹینشن کی نہیں تھی تو آپ نے دوسری مسجد بنا لی۔ مدرسے میں بھی یہی بات ہے، دور سے آ نہیں سکتے بوڑھے بچے تو مدرسہ اپنے محلے میں قائم کر لیا، یہی بات ہے۔ 5,000 کی آبادی مسلمانوں کی کسی بستی میں ہے تو 1/3 تعداد تعلیمی عمر کی ہوتی ہے، 1700 بچے پڑھنے والے ہیں، 300 بچے اس مدرسے میں ہو، ایک معیاری مدرسہ سمجھا جاتا ہے، وہاں پر 5-6 مدرسے ہونے چاہیے۔ لیکن مدرسوں کی تکثیر کو ہم عیب کی بات سمجھ، دکانیں کھولنی ہیں، فلاں ہے، فقرے کستے ہیں، یہ کرتے ہیں، لوٹے بنا رہے ہیں صدقے کے، یہ ایسے ایسے جملے کہتے ہیں۔ یہ میرے بزرگوں، یہ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ مدرسے اور مدرسے والے ان کی اڑان بڑی اونچی ہے۔ میرے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ ایمان والے کو اللہ تعالیٰ ایسی وسعت فکر اور ایسی عظمت عطا فرماتا ہے کہ ستاروں پر کمندے ڈالنے والے ان کی منزلیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ایمان والے کی منزلیں شروع ہوتی، اس لیے کہ ساری دنیا کی کوششیں کرنے والے غیر ایمان والے لوگ جتنے ہیں، چاند پر جانے والے اور مریخ پر جانے والے، ان کی کیا حیثیت قرآن نے کہا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ وہ صرف آخرت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، بس موت سے پہلے اس طرف، اس ڈھوکرا، اس گڈھے کے بارے میں انہیں کچھ، بس اندھیری کوٹڑی، آگے کا انہیں معلوم ہی نہیں۔ ایمان والے کی تو زندگی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔
تو یہ ایمان والے، ان کی قیادت کرنے والے وارثین انبیاء تو سب کچھ سکھاتے ہیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے۔ اس دنیا کی حیثیت تو ان کی گوبر کی ہے۔ کہتے ہیں نا گائے کو دودھ کے لیے خریدو، گوبر خود بخود ملے گا۔ کوئی گائے ایسی نہیں دیکھی ہوگی آپ نے دودھ دیتی ہو گوبر نہ دیتی ہو، یہ بھی بات ہے۔ دودھ کے لیے خریدیں گے تو گوبر خود بخود ملتا ہے۔ یہ دنیا ان کے نگاہ میں ہے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے جن کے ذہن میں دنیا ہی گوبر ہی ان کے دماغ میں بھر گیا ہے، اس کے علاوہ دودھ تک ان کی رسائی نہیں ہے، ان کے ذہن سازی میں صفائی ہونا ضروری ہے۔ ابھی پچھلے 6 سال ہوا تو تعلیم ریڑھ کی حیثیت رکھتی ہے۔ سب سے پہلے وزیر تعلیم کون بنے؟ مولانا ابوالکلام آزاد۔ مولانا ابوالکلام آزاد، پہلے مولانا لگائیں گے آپ تب کہیں گے مولانا۔ مولانا کا مطلب مدرسے سے مسترد فارغ شدہ فارغ، وہ مولانا ابوالکلام۔ پوری خطوط تعلیم کے انہوں نے شروع کیے۔ یو جی سی یونیورسٹی گرانٹ کمیشن ایک خاص ایک نیا بالکل ان کے مولانا ابوالکلام آزاد کی اپج ہے، 100% ان کے اختراع ہے۔ برطانیہ والوں نے اس سے نقل کر کے انگلینڈ میں بعد میں یو جی سی قائم کی، یونیورسٹی گرانٹ کمیشن سے پوری ازہری تعلیم کا پورا تانا مانا اسی پر چلتا ہے، پورا نظام آج تک۔ یہ مولانا آزاد کے خود بنائے ہوئے، ان کے ہاتھ کے ابھی تک لکھا ہوا موجود ہے میوزیم میں، جو انہوں نے اس کا خاکہ بنایا۔ کون تھے وہ؟ مدرسے کے تھے۔ 5 بڑی یونیورسٹی ہیں ازہری تعلیم کا، کہتے ہوئے اسکول بناؤ، یہ کرو وہ کرو وہ کرو، لیکن لے کے آتے ہیں نا بھائی ازہری تعلیم، یہ بنا، انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ۔ ڈاکٹر انجینئر جو بنانے والی مسلمانوں کی 5 یونیورسٹی، 5 مسلمانوں کی قائم کردہ کہی جاتی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ، ہمدرد یونیورسٹی اور عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد، یہ بھی مسلمانوں کی قائم کی ہوئی، اور ایک شری نگر یونیورسٹی۔ علی گڑھ یونیورسٹی سر سید احمد خان نے قائم کی، جو 100% مدرسے سے فارغ شدہ عالم تھے، بعد میں انہوں نے ازہری تعلیم حاصل کی۔ مولانا مملوک علی کے خاص شاگرد رشید تھے۔ جامعہ ملیہ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے قائم ہی کی اپنے رفقا کے ساتھ، اس میں ایک بڑی تعداد علماء کی تھی۔ حکیم عبدالحمید صاحب نے خود میرے سامنے کہا کہ میں آج تک کسی اسکول کی صورت نہیں دیکھی، میں مدرسے سے پڑھا ہوا ہوں 100%۔ اور جامعہ عثمانیہ یونیورسٹی اور شری نگر یونیورسٹی کے تو منشور میں ایک زمانے تک یہ بات تھی کہ اس کی شورا میں کوئی غیر عالم نہیں رہے گا، سارے مدرسے والوں نے شروع کی۔ جہاں تک روزگار کا مسئلہ ہوتا ہے، روزگار مدرسہ روز چلتا ہے، اللہ طرح کی تحریک چلتی ہے، ان مدرسوں میں ITI شروع کیا جائے، یہ کیا جائے وہ کیا جائے، وہ واقفیت ہے ہی نہیں اعلیٰ سے۔ 500 پڑھنے والے حضرات آنکھیں کھولیے، آپ اعداد شمار معلوم کیے تو معلوم ہوگا آپ کو کیا صورت ہے۔ 500 پڑھنے والے بچوں میں سے ایک بچہ مدرسے میں داخل ہوتا ہے۔ اگر 500 پڑھنے والوں میں سے ایک وارث نبی کو آپ بڑھئی بنا دیں گے، لوہار بنا دیں گے، پلمبر بنا دیں گے، الیکٹریشین بنا دیں گے، تو کیا ملت کی اقتصادی حالت بن جائے گی؟ 499 کا دین خطرے میں، ایمان خطرے میں، اس کی کوئی فکر نہیں کرتا۔ ہوتا ہے روزگار یوں ہے وہ ہے فلاں ہے، روزگار کی اسکیمیں ہونی چاہیے۔ میرے بزرگوں، ان مدارس سے 6,500 علماء اور 25,000 حفاظ سالانہ فارغ ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 31,500 کل ملا کے۔ ان 31,500 کو یہ مدرسوں کا نیٹ ورک روزگار فراہم کرتا ہے، اور درمیانے درجے کا روزگار۔ ایک حافظ، ایک مولوی، ایک امام کے کپڑوں کو دیکھیے، اس کے گھر کو دیکھیے، اس کے بچوں کے رہن سہن کو دیکھیے، اس کے دسترخوان کو دیکھیے، ایک درمیانی درجے کے شہری سے اچھی صاف ستھری زندگی گزارتا ہے۔ 1% بھی بے روزگاری کی شرح نہیں۔ جو آپ کو ملیں گے کسی انتظار میں ہی ملیں گے، بے روزگار نہیں ملیں گے۔ کہیں آج تک آپ نے کسی جھوٹے اخبار میں بھی خبر نہیں پڑھی ہوگی کہ کسی حافظ عالم نے بے روزگاری کی وجہ سے خودکشی کی ہے۔ اور انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، فلاں کتنے لوگ روزانہ، کوئی اخبار ایسا نہیں جو بھرا پڑا نہ ہو۔ 31,500 میں نے کہا ارجن سنگھ کو کہ جو ہے یہ 31,500 ملک کے شہری ہیں، وہ آپ کے ملک کے شہری، 31,500 ملک کے شہریوں کو روزگار فراہم کرنے والا نیٹ ورک ملک کا کتنا بڑا محسن نیٹ ورک ہے۔ 31,500 تقرریاں ہوتی ہیں مدارس میں، ملک کے شہریوں کو روزگار دیتا ہے، اور پورے ملک کے تمام محکموں میں ہر جگہ بھرتی کھلی رہتی ہے۔ لکھتا ہے کتنے بھرتی ہو رہی ہے، ریلوے کی بھرتی، ملٹری کی بھرتی، پولیس کی بھرتی، کل 93,000 تقرریاں ہوتی ہیں۔ اتنے بڑے ملک کے اتنے بڑے بجٹ کے ساتھ 93,000
اور یہ مدرسے 2-2 روپے 1-1 روپے لے کر یہ کتنے 31,500 کو روزگار دیتا ہے. یہ اب جو ہے غیر ملکی سرمایہ جو ہوتا ہے زر مبادلہ یہ ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے. ساری دنیا کی اکانومی فیل ہو گئی, ہمارے ملک دوسرے تیسرے نمبر پر رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کی زر مبادلہ کی جو شرح تھی آنے کی وہ بہت اچھی تھی. میں نے وزارت خزانہ سے ایک اعداد و شمار معلوم کرائے تھے, تو ملک میں جتنے سارے ملک کے لوگ باہر سے کما کر زر مبادلہ فورن کرنسی بھیجتے ہیں اس کا 22% حصہ مدرسے کے فارغین بھیجتے ہیں. 22% حصہ یہ ملک کے فارغین بھیجتے ہیں, 22% حصہ. 5ویں حصے سے زیادہ مدرسے. کیسے شہری پیدا کرتے ہیں؟ پھر اس کے بعد جو پرائمری نظام ان مدارس نے چلایا ہے, دارالعلوم سے طے ہوا کہ پرائمری نظام وہ کیا جائے, تو 91 لاکھ طلبہ ان مدرس اسکولوں میں پڑھتے ہیں جو مدرسوں کے زیر انتظام چندے سے چلائے جا رہے ہیں. ملک کے ہر شہری کو ابتدائی تعلیم پرائمری تک فراہم کرنا ملک کے قانون میں حکومت کی ذمہ داری ہے. ایک طالب علم پر سالانہ سرکاری طور پر 1158 روپے خرچ ہوتے ہیں. 2003 کی بات ہے جب سیمینار ہوا تھا. اور اگر پرائیویٹ ہو تو کچھ کم ہو جاتا ہے, اس میں 900 کچھ خرچ ہوتے ہیں. تو گویا کتنے 11 ارب روپے سالانہ یہ ملک کے خزانے پر سے بوجھ کم کرتے ہیں مدرسے والے, جو حکومت کی ذمہ داری. اس کے علاوہ کیسے افراد پیدا کرتے ہیں. ہوم منسٹری سے ہر سال کہاں کہاں جرائم زیادہ ہو رہے ہیں اس کی ایک اعداد و شمار آتی ہے. کس صوبے میں کتنی FIR لکھی گئی, تو جرائم زیادہ ہوئے, فلاں جگہ اتنی رپورٹیں لکھی گئی تھانوں میں, فلاں جگہ اتنی, یونیورسٹی کی لائن کے لوگوں کی اتنی, سیاسی لوگوں کی اتنی, فلاں برادری کی اتنی. اس طرح بھی ہوتا ہے تاکہ دیکھا جائے جرائم کیا ہوتے ہیں. پوری دنیا میں پھر سروے ہوتا ہے. تو 2002 2003 2001 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 یہ 2005 میں ہوا تھا سیمینار, معاف کیجیے. تو میں نے ہوم منسٹری سے ایک ڈاکٹر کیسی تیاگی وہاں سیکریٹری تھے, ان سے نکلوائی تھی. تو پورے مدارس میں جہاں 9 لاکھ صرف اسٹاف پڑھاتا ہے, 9 لاکھ پورے مدارس کے, اس میں 9 لاکھ لوگ ہیں. اس میں طلبہ کتنے ہوں گے بڑے, ان میں سے کل 300 سے 50 کے کم و بیش. پہلے سال میں 365 FIR پورے ملک میں لکھی گئی, پھر دوسرے سال میں 345 اور ایک سال میں 342 کچھ ایسا رہا. یعنی 350 سے زیادہ جھوٹی سچی FIR نہیں لکھی گئی. جبکہ ایک ایک تھانے میں ایک مہینے میں 1,000 FIR لکھی جاتی. ایک تھانے میں ایک مہینے میں, وہ پورے سال کی بتا رہا ہوں. ایک ملزم کو پکڑنے میں, اس پر تفتیش کرنے میں, تحقیق کرنے میں, حوالات بھیجنے میں, پھر اس پر مقدمہ چلانے میں, پھر اس کو جیل میں سزا دینے یا بری کرنے میں اوسطاً اس زمانے میں 9.5 لاکھ روپے خرچ ہوتے تھے. کیسے اچھے شہری پیدا کرتے ہیں. یہ ہے گوبر, یہ ان کا گوبر ہے جو میں بتا رہا ہوں. دودھ کتنا ہوگا یہ گوبر. اور کتنے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ, کیسے کیسے کالج, یونیورسٹی, اور اب آج بھی ITI انجینئرنگ کالج, میڈیکل کالج, یہ مدرسے والے کر رہے ہیں. یہ جو ہمارے ذہن میں یہ بات ہے میرے بزرگوں. ایک بات اور عرض کروں کہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں ان علماء کے درمیان, اور لوگ مجھے یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کہا میں جو بات کہہ رہا ہوں, میں اس پس منظر میں آپ کے ذہن میں یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ایک ملاؤں کی جو طرف سے دفاع کر رہا ہے. ان میرے لیے بہت شرف کی بات ہے کہ میں ان کے قدموں میں بیٹھ گیا ہوں, ان کے قریب میں بیٹھنا مجھے نصیب ہوا ہے. میں کہیں بھی جاتا ہوں میرے بزرگوں, میں آپ ہی میں سے جو ہے ایک کسان کا بیٹا ہوں, اور اب یہ ان بزرگوں کے قدموں میں بیٹھ کر جی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ حشر ہو جائے. اس لیے جب کوئی ملا کہتا ہے, کچھ لکھتا ہے, کہیں اشتہار میں نام لکھا جاتا ہے, تو صفائی بھی نہیں کرتا کہ شاید یہ اشتہار ہی میرے لیے وسیلہ اور نجات کا ذریعہ بن جائے کہ اللہ یہ ان لوگوں کے ساتھ اس کا نام لکھا جاتا ہے. ورنہ میں ظاہر ہے کہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی ہے. میں نے سن 1973 میں نے PMT کوالیفائی کیا تھا, جو ابھی MBBS میں اس زمانے میں 12,67,000 اسٹوڈنٹ بیٹھے تھے میرے ساتھ, میرا 57 رینک آیا تھا. میرے والد صاحب وہاں کے ایسے زمیندار تھے کہ پورے UP میں سب سے پہلے 2 فرگوشن ٹریکٹر آئے تھے. تو انجینئر آئے تھے وہاں سے, جانے جاتے تھے وہ وہیں سے, دنیا دار لوگوں. میں ان کے قدموں میں, میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں بالکل ان کی اکثر میرا حال یہ ہے, میں اپنی کیفیت بتا رہا ہوں, خدا کرے کہ آپ کی کیفیت بھی ہو جائے میری اس گزارشات کو سننے کے بعد, کہ میں کہیں جاتا ہوں, معائنہ لکھواتے ہیں, سوچتے ہیں یہ بھی کوئی ملا ایسا آدمی ہے لکھنے کے لائق, اس کے کوئی لکھوانے کہتے ہیں, تو میں اس کی تعمیر میں لکھتا ہوں, اور آخر میں اپنے نام سے پہلے لکھتا ہوں خاک پائے خدام دی.
تو میں کوئی کسی عزت و انکسار کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے ساتھ ایک منصب، ایک بڑا اعزاز سمجھ کر اور ایک کیفیت کے ساتھ لکھتا ہوں کہ کوئی مقبول بندہ میرے بعد اس رجسٹر کو پڑھ لے گا کسی مقبول گھڑی میں، تو اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کے ساتھ میرا حشر فرما دیں گے، تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے بزرگوں یقیناً یہ اصلاح ہے، یہ ایسے حال میں ہے، یقیناً ہمیں اندازہ نہیں ہے ان کی۔ اور مدرسوں کا حال ہوتا ہے کہ ہم لوگ اللہ کے نبی سے محبت کے بجائے، محبت کے حق کے بجائے کہ ہم ان مدرسوں کو اولیت دیں، اس کے ذہن میں، فکر میں، سوچ میں فرسٹ پرائرٹی رکھنے کے بجائے ہمارے یہاں آخری درجے میں استغفا رمضان میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب یہ رسید کے پیالے لے کر یہ بیچارے، کسی کے سامنے سوال کرنا کوئی آسان کام تھوڑا ہی ہے، رسید کے پیالے ہیں یہ لے کر اپنی عزت نفس کو، آپ کی نسلوں کے ایمان کو بچانے کے لیے کتنا بڑی قربانی دے رہے ہیں۔ کیسے اللہ کے مقبول بندے ہیں یہ، کیسا اللہ کو ان سے پیار آتا ہوگا، کیسا۔ لیکن ہم لوگوں نے جو ہے یہ ہمارے اندر یہ اس کی بجائے قدر کرنے کے عظمت، یقیناً یہ مکتب پڑھانے والے اور مدرسہ قائم کرنے والے یہ ایسے لوگ ہیں میرے بزرگوں کہ دور سے سفر کر کے آدمی صرف نجات کے لیے زیارت کے لائے سچی نیت ہو تو مجھے یقین ہے کہ کسی کوئی مکتب کے میاں جی اور ملا جی کی زیارت کر کے یقیناً نجات ہو جائے گی۔ یہ ایسے ہمارا حال ہی ہوتا ہے، اتنے مدرسے قائم ہو گئے، دوسرا مدرسہ کھلتا ہے تو بس پوچھو مت، دکانیں کھول رکھی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ اس طرح بات ہوتی ہے۔ کتنے مدرسوں کی ابھی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں نے جو ہے پیچھے سروے کرایا تھا، مظفر نگر اور سہارنپور مدارس کے اعتبار سے ایسے اضلاع ہیں جہاں دنیا میں سب سے زیادہ مدرسے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ مدرسے کہاں ہیں؟ وہ ہیں سہارنپور، مظفر نگر، دارالعلوم، مدارالعلوم، سارے بڑے مدرسے۔ لیکن وہاں ہم نے سروے کرایا تھا 4.5% مسلمان ناظرہ قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں الٹا سیدھا، 95% قرآن مجید کے الفاظ نہیں پڑھ پاتے۔ وہاں پر جو ہے صرف پورے مدرسوں میں، پورے مدرسے جتنے ہیں ان میں باہر کے اندر کے 91,000 طلبہ پڑھتے ہیں، جن میں 9,500 باہر کے ہیں، اور تعلیمی ایج میں 13 لاکھ بچے ہیں۔ گویا 11 گنے مدرسوں کی ضرورت ہے۔ 60% بستیوں میں مظفر نگر اور سہارنپور میں کوئی تعلیم کا نظام نہیں ہے۔ مظفر نگر سہارنپور کی بات کہہ رہا ہوں، وہاں صورتحال ہے جہاں ساری دنیا میں سب سے زیادہ، تو ابھی 10 گنا مدرسوں کی ضرورت ہے۔ اور یہ سوچ اس وجہ سے ہے میرے دوستوں کہ ہم نے اللہ کے اس انتخاب کی قدر نہیں کی، ہم نے سمجھا نہیں کہ اقرا سے کیوں دین شروع ہو رہا ہے۔ پہلی بنیاد ہی جب ختم ہو گئی ہے، پہلی اولیت ختم ہو گئی ہے، ترجیح ختم ہو گئی ہے، فرسٹ پرائرٹی ذہن سے نکل گئی ہے ان مدرسوں کی، تو پہلی بنیاد ہی ٹیڑھی ہو جائے گی۔ پہلی بنیاد کی ہی ٹیڑھی ہوگی تو تعمیر کہاں جائے گی؟ اس کی وجہ سے معلم امت ایسی جاہل مشہور ہو گئی ہے۔ یہ امت معلم تھی میرے دوستو، اگر اقرا کی اس کو پیروی کرتے ہم اور اپنی معلمیت کی شان کا حق ادا کرتے تو پوری دنیا ہماری عزت کرتی۔ شاگرد انسان کی فطرت اور انسان کے مزاج اور سوچ میں یہ بات رکھی ہے اس کی نیچر میں کہ اپنے استاد کی شاگردی پر ہمیشہ ہر استاد شاگرد محسوس کرتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے، اس کی خدمت کو فخر محسوس کرتا ہے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا بڑے سے بڑے شیخ الحدیث کو، بڑے سے بڑے اسکالر اور ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ وائس چانسلر کو اپنے اس استاد کو جس سے اس نے ABCD پڑھی ہے، الف با پڑھا ہے، فخر سے استاد نہ کہتا ہوں۔ ہم نے بڑے بڑے مشائخ کو دیکھا ہے، ان میاں جیوں کو جن سے نورانی قاعدہ پڑھا ہے، وہ سب سے زیادہ عزت کے ساتھ جوتے سیدھے کرتے ہیں، یہ میرے پہلے استاد ہیں، انہوں نے میرے سے میرے نورانی قاعدہ پڑھا ہے حضرت، یوں کہتے ہیں لوگ مشائخ، وہ بالکل سیدھے سادھے استاد کی خدمت پر فخر محسوس کرتا۔ ہندوستان کے میں واقعہ سنایا کرتا ہوں، ہندوستان کے وزیر تعلیم تھے جو ہے VP موریہ، کانگریس کے زمانے میں، وہ بیچارے بہت پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہاں کے ماسٹر سلیمان صاحب تھے علی گڑھ کے پرائمری میں، انہوں نے انہیں پڑھایا تھا، پیسے خرچ کیے تھے، کفالت کی تھی، غریب گھر کے بیٹے تھے، پھر انہیں گریجویشن کرایا اور پھر پوسٹ گریجویشن کرایا، بعد میں سیاست میں لائے، وزیر تعلیم بن گئے۔ تو انہوں نے سوچا سب سے پہلے اپنے استاد کے پاس جاتا ہوں، سر پر ہاتھ رکھواؤں گا اور خوشخبری دوں گا۔ تو پورے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ وہ گئے، ان کے ساتھ آگے پیچھے 2 سیکورٹی کی گاڑیاں تھیں، سیکریٹریز تھے وزیر تعلیم، لال بتی کی گاڑیاں۔ وہاں پہنچے تو ماسٹر صاحب ریٹائرڈ ہو گئے تھے، گھر میں کوئی تھا نہیں، بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، تو بیچارے کچے پکے مکان میں رہتے تھے، سردی کا موسم تھا۔ یہ جیسے ہی پہنچے تو یہ ابھی کہہ بھی نہیں سکے کہ ماسٹر صاحب مجھے وزیر تعلیم بن گیا ہوں، بلکہ یوں کہا، وہ فوراً کہنے بیٹے موریہ تو آگے آگے، ہاں کہ ذرا بیٹے کئی روز سے نہایا نہیں، ذرا پانی گرم کر دیجئے۔
انہوں نے کہا کیا کروں؟ کہاں کہ دیگچی ہے پتیلی، تو پتیلی اٹھائی تو میل ہو رہی تھی، دھو لوں، دھو لیے، دھونے لگے اسے، مانجنا مانجا، کیا جلاؤں میں آگ؟ آگ پڑوس سے لیا بیٹا، ماچس تو ہوتی نہیں تھی، وہ چمٹا لے کر آگ انگارہ لے کر آئے، پھر کیا جلاؤں کہ بیٹا آگ کاغذ جلا لے، چھلکے گنے کے چھلکے تھے، اب اس میں وہ پھونک نیچے پھونک مارتے تھے انگارہ رکھ کر، وہ سیلی ہوئی تھی، سردی کا موسم، وہ دہکتی نہیں تھی آگ، تو آنکھوں سے دھوئیں سے پانی آنے لگا، ناک سے آنکھ سے. تو سیکریٹری وزیر تعلیم، ہندوستان کے وزیر تعلیم کے سیکریٹری کس طرح پڑھے لکھے آدمی ہوں گے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارا جو ہے ایجوکیشن منسٹر یہ دھونک رہا ہے چولہا، تو وہ ہنسی آ گئی انہیں دیکھ کر کہ اتنے بڑے ملک کا وزیر تعلیم کیا کر رہا ہے. تو ان کی نگاہ پڑ گئی بی پی موریہ، تیش میں آ گئے، تم ہنس رہے ہو؟ میرے استاد نے محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ مجھے حکم فرمایا کہ موریہ میرے بیٹا میرے لیے پانی گرم کر دے، تو میں اسے اپنے لیے اتنے بڑے فخر کی بات سمجھتا ہوں، اتنے بڑے اعزاز کی بات سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی وزارت تعلیم کی 1000 کرسیوں کو اس کے مقابلے میں لات مارتا ہوں. اپنے معلم کے سامنے اسی طرح عزی کرتا ہے. اگر ہم معلم ہوتے اور دنیا کو ہم شاگرد سمجھتے، ان تک یہ دین پہنچاتے، حق ادا کرتے دعوت کا، تو ایسی دنیا ہماری شاگردی پر فخر محسوس کرتی ہے. اب ہم نے چھوڑ دیا ہے اس اقرا کے پیغام کو، اس کی اولیت کو، اس کے انتخاب کو، تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہم جاہل ہی نہیں، ہمیں ہر وقت شکایت اس بات کی ہے کہ اچھے اسکولوں میں ہمارے بچوں کو داخلہ نہیں ملتا. کیا مطلب؟ لوگ ہمیں شاگرد بنانے کو تیار نہیں. ہم استاد تھے، لوگ ہمیں شاگرد بنانے کو تیار نہیں. اور شکوہ یہ کرتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں عام طور پر یہ بھی شکوہ ہے، دیر تو ہو گئی ہے مگر میں ایک بات یاد آ گئی ہے تاکہ یہ بھی ذہن سے نکل جائے. آپ کے ذہن میں آپ کے یہ آتا ہے کہ بھئی ہم تو غریب امت ہے، پسماندہ امت ہے، ہم کہ ان کی اس میں یار کے اسکول نہیں کھول سکتے، یہ نہیں کھول سکتے، وہ نہیں کھول سکتے. اس سلسلے میں نے آخری صفحے پر ایک بات واقعہ لکھا ہے، میں ضرور چاہوں گا کہ آپ کو شریک کر کے میں اپنی بات ختم کروں. وہاں ہمارے یہاں ہریانہ ایک صوبہ ہے، وہاں پر ہم لوگ ارتداد سے متاثر علاقے میں کچھ تعلیمی واسطے سے دعوت کا کام کرتے ہیں، ہمارے ساتھی رفقا. تو میرا جانا ہوا ایک مدرسے کی سنگ بنیاد کے طور پر. وہاں بتایا کہ چوٹالہ نے ایک اسکیم نکالی ہے کہ یہاں ہر گاؤں سے ایک سرکاری ریپرزنٹیٹیو متعین کیا جائے گا، سرکاری ملازم، وہ گریجویٹ ہوگا، وہ حکومت کی اسکیموں سے بستی والوں کو باخبر کرے گا اور بستی والوں کے حالات سے حکومت کو باخبر کرے گا. تو وہاں کہا کہ ہمارے یہاں 6 گاؤں میں ایک بھی گریجویٹ نہیں ملا. تو میں نے پوچھا کتنی آبادی ہے؟ 26,000 کی آبادی. غریب لوگ نہیں تھے، ان میں سے 3 لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کے کئی کروڑ روپے کے پاپولر بکے، وہ لکڑی ہوتی ہے، لکڑی بکی کئی کروڑ روپے کی، ہزاروں بیگھوں کے زمیندار ہیں. برابر میں ایک دیوروں کا گام تھا، وہاں سے درخواستیں لی گئیں، 6 گاؤں تھے، 6 ضرورت تھی، تو 36 اپلیکیشن آ گئی. چھوٹا سا گاؤں تھا، جھنجھوڑ دیا مجھے. یہ گجرات فساد چل رہے تھے، یہ میں نے کہا گجرات فسادات سے 1000 گنا بلکہ لاکھ گنا ظلم اور ستم اور سفاکی ہے مسلمانوں کی اپنی نسلوں کے ساتھ، کہ دینی تعلیم کا تو جو حال ہے ہی ہمارا کر رکھا ہے. عصری تعلیم کے لیے ہے کہ 26,000 کی آبادی میں ایک بھی گریجویٹ نہیں ہے. کتنا بڑا جھنجھوڑا ہوا تھا. طبیعت دہلی جانا ہوا، ایک صاحب ایک ادارہ قائم کرنا چاہتے تھے، مجھ سے مشورہ کرنا چاہتے تھے گریٹر کیلاش میں، سید صاحب. تو ان سے مجھے ملنا تھا، میں نے سوچا چلو آج کم سے کم یہی کام ہو، کچھ کم ہوگی. تو وہاں گیا میں، وہ سگریٹ پی رہے تھے، سگریٹ جلائی، بڑی معیاری سگریٹ تھی، اس کے بعد دوسری سگریٹ، پھر تیسری سگریٹ، چوتھی سگریٹ میرے سامنے ہی. تو میں نے پوچھا سید صاحب کتنے کی سگریٹ پی لیتے ہیں روزانہ؟ کہنے کا 70. میرا 150 روپے روز کا خرچ. 150 روپے روز کی سگریٹ پی رہا ہے ایک آدمی. کیا میں خرچ کر رہا ہے؟ خون کو جلانے میں، صحت کو برباد کرنے میں، اپنے مال کو فروغ میں جلانے، بدبو پیدا کرنے میں، حرام. علماء عرب تو اسے حرامی کہتے ہیں اسموکنگ کو، اس حرام شوق میں. طبیعت جھنجھوڑ دی. تو مجھے اوکھلا جانا تھا، وہاں بھی ایک صاحب سے اسی سلسلے میں ملاقات تھی، وہ بھی سگریٹ پی رہے تھے لیکن کم درجے کی، رک کر. تو میں نے خیال ہے ان سے بھی پوچھ لوں کتنی سگریٹ. ان کا 50 روپے یومیہ کی. وہاں سے گاڑی کو میں نے کہیں بھیج دیا تھا، تو رکشہ میں بٹلہ ہاؤس جانا تھا، رکشہ میں بیٹھا، بہار کا لڑکا تھا وہ. اس نے جیسے سردی کا موسم تھا اس نے بیڑی سگھ لگائی. میں نے پوچھا بیٹا تم بیڑی کب سے پیتے ہو؟ نے کہا زیادہ بڑا بچہ نہیں تھا، 15-16 سال کا لڑکا صرف چلا رہا. اتنی سے کیوں چلانے لگے، اس پر ہی بات ہو رہی تھی. بیڑی کب سے پیتے ہو؟ بیڑی تو مجھے 6-7 سال سے پیتا ہوں میں، 10 سال کی عمر سے. بیٹے کتنی بیڑی پی لیتے ہو تم؟ کہ اوسطاً 10 روپے کی. تو وہاں جہاں اس نے روکا وہ تھا وہاں کھوکا پان کا،
کچھ لوگ گٹکا کھا رہے تھے، پان کھا رہے تھے، میں نے ایک کو روکا، بیٹا تم پان کتنے کا کھاتے ہو؟ ایک نے کہا کہ 25 روپے کا، تو کھا ہی لیتا ہوں پان۔ ایک نے کہا 50 روپے کا بھی بتایا، ایک نے 10 روپے بتایا۔ 10 روپے سے کم کسی نے نہیں بتایا، نہ گٹکے والے نہ پان والے نے۔ پھر میں نے بوڑھی عورتیں جو خاندان میں عزیزوں میرے پان وان کھاتی تھی ان سے پوچھا، کسی پھوپھی سے، کسی بہن سے، کسی ان سے، ذرا پوچھ کے بتاؤ کم سے کم خرچے ہے؟ تو کم سے کم خرچ 10 روپے۔ حقہ والے بھی کوئی آدمی ایسا نہیں ملا جو 10 سے کم ہو۔ تو میں نے دیکھا کہ اب سروے کرنا چاہیے ملک میں کتنے مسلمان اس بیماری میں مبتلا، حرام شوق میں مبتلا ہے۔ تو میں نکالا تو ہر 12 سال کی عمر کے بعد کا ہر چوتھا آدمی، یہ مغربی اور جو ہے جنوب کی ریاستوں کا سروے تھا۔ جب شمال مشرقی ریاستوں میں گیا تو وہاں تو بہت ہی زیادہ رواج ہے، آسام میں، بہار میں، بنگال میں، تو وہاں ہر دوسرا آدمی تقریباً اس میں مبتلا ہے۔ یہ اپنی ملک کے ادھر کے علاقے کی بات کر رہا ہوں، مغربی اور جو ہے یہ جنوبی علاقے کی۔ تو معلوم ہوا کہ ہر چوتھا آدمی ضرور اس برائی اور اس گناہ میں مبتلا ہے، گناہ بھی ہے، برائی میں مبتلا ہے، جو کم سے کم 10 روپے کا کم سے کم 10 روپے یومیہ خرچ کرتا ہے، 10 روپے روز خرچ کرتا ہے۔ تو 10 روپے کے حساب سے کتنے ہوئے؟ 12 کروڑ مسلمان ہیں، تو 3 کروڑ لوگ اس برے کام میں مبتلا ہے۔ اوسط تو یوں لگایا جاتا ہے، بعد میں مجھے 300 روپے یومیہ کی سگریٹ پینے والے بھی ایک ساتھ ملے، تو 300 اور 10 کو جوڑ کر آدھے کیے جائیں گے تو 155 روپے کا اوسط سے لگانا چاہیے، لیکن کم سے کم میں لگایا میں نے 10 روپے یومیہ۔ 10 روپے یومیہ لگائے تو ایک دن میں کتنے؟ 30 کروڑ، 3.25 دن میں کتنے؟ 1 ارب، ایک سال میں کتنے؟ 1.25 خرب، 1.25 بلین۔ خرب آپ میں سے بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ارب کتنے ہو۔ 1.25 خرب روپے، کم سے کم 10 روپے۔ اگر اس میں سے آدھے کر لے یہ امت، 5 روپے یومیہ گھٹا دے، جو 150 والے ہیں، 150 والے ہو تو آسانی سے 5 روپے نکال سکتے ہیں نا، 5 روپے نکالے تو 5 سال میں اتنی یونیورسٹیز، اتنے کالجز، میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج، ڈگری کالج، ایجوکیشن کالج، اسکول، پرائمری اسکول، جونیئر اسکول قائم ہو جائیں گے کہ کسی مسلمان کو کسی سرکاری یا غیر مسلم کے اسکول کا دروازہ داخل نہیں ہونا پڑے۔ 5، یہ غریب امت، یہ جو ہم کہتے ہیں نا غریب ہیں، اس کی وجہ سے ہم تعلیمی پسماندہ ہے، بے حس ہے، بے حس، ظالم ہے، سفاک ہے، درندے ہیں، ہم نے سمجھا نہیں۔ ہم ایسے مسلمان ہیں، ہم سرکش ہیں، بندے نہیں۔ سرکشی کی ہے، ہم نے بندگی نہیں کی ہے، اقرا کے انتخاب کو ہم نے سمجھا نہیں۔ اللہ نے ایسے ہی نہیں نازل کر دیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلی آیت ہے، ایسے ہی نہیں نازل۔ اس لیے میرے بزرگوں، مولانا عبدالوہاب صاحب کا احسان ہے کہ ہمیں جمع کر دیا، اور یہ موضوع ایسا تڑپا دینے والا ہے، سامنے دنیا سفر کرتا ہے آدمی تو سب چیزیں سامنے آتی ہیں، روز روز سننے کو ملتا رہتا ہے جو صورتحال ہے۔ دیکھا ہے قاری صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ کو ان مدرسوں کے اس استخفاف کی بات ہوتی تھی تو اسٹیج پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے تھے کہ امت کا کیسی زبوں حالی ہے کہ ان کی قدر نہیں جانی، انہوں نے ان کی عظمت نہیں جانی، ان کی پہچان نہیں جانی۔ ان محسرین کی قدر کیجئے۔ آج یہاں سے آئے مدرسے میں، کتنی دیر سے آپ بیٹھے ہیں، سن کر ایسے ہی چلے جائیں تو ظاہر ہے اس میں شرکت نہیں۔ آئیے ہم یہاں سے عزم کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ ہم نئے سرے سے قرآنی اسلام قبول کرتے ہیں۔ نئے سرے سے قرآنی اسلام جب ہوں گے مسلمان، جب ہم قرآنی ترتیب کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی سوچ فکر میں، اپنی آمدنی میں، اپنے خرچ میں، اپنی زندگی کی تگ و دو میں مدرسے کو اولیت دیں، تب ہم نے اللہ کے انتخاب کو سمجھا۔ جب یہ بات ہوگی تو ظاہر ہے اس میں پھر یہ علمی دین ہے، اور علمی دین کو محفوظ رہنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ نقل کیا جائے، پہنچایا جائے، پڑھایا جائے، سکھایا جائے۔ اس لیے پہلے دن سے دعوت کو فرض کیا۔ اب تو تمام ایجوکیشن کے ماہرین جو ازہری تعلیم کے، اس کا بنیادی مسلمہ سب سے ایجوکیشن کا اصول یہ ہے کہ ٹیچنگ از دی بیسٹ وے آف دی لرننگ، تدریس تعلیم کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ جس دین کو آپ کو محفوظ کرنا ہے، علمی دین کو، اس کو پہنچانا پڑے گا، دوسروں کو سکھانا پڑے گا۔ اس لیے کتمان علم حرام ہے، اور جو سیکھا ہے اس کا سکھانا، معلمیت ہماری ذمہ داری، صرف عالمیت ہماری ذمہ داری نہیں، ہمیں معلم نبی کا امت بنا ہے، پیرو بنا ہے۔ معلم نبی کی اتباع پیرو جب ہو سکتی ہے جب ہم معلم بنے، یہ اس دین کو دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کو سکھائیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ادارے میں ہم عہد کریں، عزم کریں کہ اللہ آج آپ کی اس ترتیب اور منتخب دین کی قدر کرتے ہوئے، اس انتخاب کی لاج رکھتے ہوئے،
اس تدریج اور ترتیب کے ساتھ دین کو مان کر نئے سرے سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھ رہے ہیں۔ اور آج سے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت ہو، اپنی زندگی کی تگدو ہو، اپنی آمد ہو، اپنی خرچ ہو، اپنی سوچ ہو، اپنی فکر ہو، مدرسے کو اول مقام دیں گے جو آپ نے اپنی قرآنی ترتیب سے اور اپنے نبی کی ترتیب سے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بھی نصیب فرمائے۔ اس کے لیے آپ کو معلوم ہے کچھ جو ہے یہ مدرسہ قائم کیا جا رہا ہے اور اس میں تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو اب آپ لوگ اپنے اس کا عزم کا بھی اظہار کریں، ولا نہ کچھ